سینئر تجزیہ نگار رسول بخش رئیس کے مطابق جو ہم دیکھ چکے اور جو ہماری آنکھوں کے کیمرے حالات کی مسلسل عکس بندی کر رہے ہیں وہ ہم سب کے تجربے اور مشاہدے میں کسی حد تک محفوظ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں لوگ مختلف مناظر بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ذہنی رجحانات ناگوار اور ناپسندیدہ واقعات کو یادوں کے خانے سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہماری فطرت کو بھی تلخی برداشت نہیں، جو دل کو اچھا لگے اسے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اور جو ہماری آنکھوں سے ایک دفعہ گزرا اسے کسی برے پیغام کی طرح ڈیلیٹ کرنا بھی آسان نہیں۔ عوام ایسے ہی قرب کا شکار نہیں، وجوہات، اسباب اور ذمہ داریوں کو تعین کرنے بیٹھے تو فہرست اور تاریخی واقعات کی تفصیل میں عمر گزر جائے گی۔ ہمارے دوستوں کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کھل کے بات کرنے سے کتراتے ہیں، تو یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ ہم دائروں کے سفر میں ہیں، نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا، نکل نہیں پائے۔ بات تو سچ ہے کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں ہم پنجرے والے دائرے میں ہیں اور اس مقام پر ہیں یہاں انتخابات کا معرکہ سج رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدواروں کے مقابلے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں، کچھ کہنا مشک بھی ہوتے ہیں جو عوام کا رخ پہچانتے ہیں۔ زیادہ تر فصلی بٹیروں کی طرح انتخابات کی فصل تیار ہوتے ہی اپنے ٹھکانے چھوڑ کر سازگار کھیت کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، انتخابات میں حصہ لینے پر اعتراض پہ اعتراض، اور پھر قانون اور انصاف حرکت میں آ کر کانٹ چھانٹ شروع کر دیتے ہیں۔ جھنڈے، بینر، جلسے، جلوس اور انتخابی مہمیں، ہر طرف پرتکلف خود نوش کا انتظام اور امیدواروں کا اصرار کہ خانہ بہت سے مہربانی فرما کر بلا تکلف ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہم نے چونکہ سب انتخابات قریب سے دیکھے ہیں، تقریروں میں ذرا برابر کہیں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ غربت اور بے روزگاری ختم کریں گے، ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے، روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، صحت اور تعلیم مفت ہوگی۔ 60 سالوں میں صرف تقریروں میں 4 لفظوں کا اضافہ ہوا ہے کہ بجلی سستی کریں گے۔ اگر طبیعت پر ناگوار نہ گزرے اور ہم اپنی کمزور جان کی امان پائیں تو یہ بھی بتا دیں کہ نسل در نسل تو ایک ہی سیاسی اشرافیہ کے گھرانے، ان کے طاقتور سرپرست اور 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہی راج کر رہی ہیں۔ تو آج اب جن مسائل میں گرے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی کئی بار دیکھا ہے کہ ذمہ داری خود احتسابی اور اخلاقی جرت نہ پیدا ہو تو ملبہ سیاسی مخالفین پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ آج کل انتخابات کے گول دائرے کے 12ویں چکر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مرتبہ ہم کچھ مختلف ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت بطور سیاسی پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ صادر کر کے اسے انتخابی نشان استعمال کرنے سے روک دیا۔ جسٹس محمد منیر کے 1955 کے فیصلے کی طرح یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ عدالت کے وقار کا ملحوظہ رکھتے ہوئے اس پر زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف یاد دہانی کے لیے عرض ہے۔ جسٹس منیر نے گورنر جنرل کے پارلیمان کو تعلیل کرنے کے اقدامات کو عینی قرار دیا تھا، جس کے نتائج جو ملک کی سیاست، تاریخ اور معاشرت پر مرتب ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ کچھ مورخین نے اس فیصلے کو جیسے تسلیم کرنے کے سوا اس قوم کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا۔ تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنے کا فیصلہ تو ہمارے سامنے ہے، مگر اس کے آنے والے سالوں میں سیاست، معاشرت اور جمہوری عمل پر کیا اثرات پڑیں گے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ ہم کوئی قیاس رائے نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ تاریخ کے آئندہ لکھے جانے والی کتابوں میں انتہائی دلچسپ باب کا اضافہ کر چکا ہے، جیسے سیاست کا کوئی بھی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ دوسری اہم خبر جو ان انتخابات کے حوالے سے نمایاں ہے وہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی تعداد ہے، جن میں 53 خواتین بھی ہیں۔ ان کے علاوہ وہ بھی ہیں جو شوقیہ اداکاروں کے علاوہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے میدان میں اتارے گئے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار قبول اور تصدیق شدہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی طرح جلسے نہیں کر سکتے۔ مقدمات پر مقدمات کا انہیں سامنا ہے، یوں ہی کئی نظر آتے ہیں، کسی جرم میں دار لیے جاتے ہیں۔ میدان صاحب کے لیے ہموار کا فکر اپنی ساکھ کھو چکا ہے کہ اکثر جگہوں پر ایک پارٹی کے لیے میدان سرے سے موجود ہی نہیں۔ ایک اور بات جو دیکھی ہے وہ انتخابی مہم کی بے رنگی ہے۔ چند ہفتے پہلے تک تو کہیں اعتماد ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں، اس لیے ہم قلیل ترین مدت کی انتخابی مہم دیکھ رہے ہیں، جس کی گہما گہمی آپ کو چند بڑے جلسوں کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اندیکھی کے بارے میں ذہن میں خدشات ہی خدشات ہیں، دل سے دعائیں اٹھتی ہیں کہ خدا اس ملک کی خیر کرے، مگر قدرت کا بھی تو اصول ہے جو کتاب حق میں رقم ہے، جس کا مفہوم مولانا ظفر علی خان کے الفاظ میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا نہ ہو۔ ہماری دعائیں اس توفیق کے بارے میں ہیں
کہ ہم عوام بدل جائیں کہ جو ہم اپنی حرص و ہوا کی دنیا میں کھو چکے ہیں، کہ حق و باطل کی تمیز ہمیں واپس مل جائے۔ انسان کی فطرت اور معاشروں کی ساخت میں ایک خطرناک رجحان بھی ہے۔ مزاحمت، بیداری، شعور اور ظلم کے خلاف رد عمل کی روایت پر چلتے چلتے راہ میں ایک دوست کی بات نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ ہونا ضروری ہے۔ اس راستے پر سے ہم کبھی نہیں گزرے تھے، یہ سفر کیا ہی نہیں تھا، ادھر کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے نئے کپڑے پہن کر عوام کے سامنے کبھی اس طرح جلوہ افروز نہیں تھا۔ اس وقت تو ہماری توجہ اس پر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم سب باہر نکل کر ووٹ ڈالنے کی قطاروں میں ہوں گے۔ شام کو نتائج کا شدت سے انتظار ہوگا اور مبارکباد کے وعدوں کے طوفان میں نئی حکومت وہی پرانے کھلاڑی بنائیں گے۔ دائرے کا پرانا سفر جاری رہے گا۔ اندیکھی میں بہت کچھ پردے میں ہے کہ یہ مایوسی اور بد اعتمادی کی فضا کا بادل کمزور سیاسی ذہنیت کے ساتھ آنے والی حکومتوں پر سایہ فگن رہیں گے۔ نوجوانوں میں سیاسی جماعتوں اور نظام پر تشکیک کے اثاثات شاید دور نہ ہو سکے، جن داخلی، علاقائی اور عالمی حالات کے تناظر میں ہم انتخابات کی رسم ادا کر کے اگلے 2-3 ہفتوں میں تاج پوشی کریں گے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے۔ ایک اور نئی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ روایتی سیاسی جماعتوں کے درمیان نورا کشیدگی ہے، جبکہ ایک جماعت کے خلاف کھلی صف آ رہی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے کہ ہم دائروں کے سفر میں اس تنوع اور حتمی عوامی فیصلے کے بغیر کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ اس کا انتظار کرنا ہوگا۔